السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان القرآن مجید آسان سیریز کے اس نئے ویڈیو لیسن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع پڑھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے فعل کو دہرا لیتے ہیں کہ فعل کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ تو ایسے الفاظ، ایسے ورڈز، ایسے کلمے جن میں کام کا نام ہو اور ساتھ ہی اس کو کرنے کا زمانہ بھی موجود ہو، ان کو فعل کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ فعل جو ہے وہ ایک ایسا کلمہ، ایسا لفظ ہوتا ہے جو کام کا نام ہو، لیکن اس میں اس کے کرنے کا ٹینس بھی موجود ہو کہ وہ کب ہوا کام، ماضی میں ہوا، حال میں ہوا، مستقبل میں ہوا۔ عربک گرامر میں ہمارے پاس فعل کی صرف دو ہی اقسام ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ اگر ماضی میں کوئی کام ہوا ہو تو وہ فعل ماضی کہلاتا ہے، اور اگر کام حال یا مستقبل میں ہوا ہو تو اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے فعل مضارع۔ یعنی فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ فعل کا بنیادی مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، جنہیں فا، عین اور لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ فعل ہے یہ فا، عین اور لام ان 3 حروف سے مل کر بنا ہے۔ یہی 3 حروف کسی بھی فعل کے مادہ حروف یا روٹ لیٹرز ہوتے ہیں۔ جس طرح فعل ماضی کے 3 وزن تھے، فعل، فعیلہ اور فعولہ، بالکل اسی طرح مضارع کے بھی 3 وزن ہوتے ہیں، یفعل، یفعل، یفعل۔ یہ فعل مضارع بنانے کا فارمولا ہے۔ یعنی کسی بھی فعل کے مادہ حروف یعنی روٹ لیٹرز کا جو عین کلمہ ہے، جو دوسرا حرف ہے، وہ زبر، زیر یا پیش کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس فعل مضارع 3 وزن پہ بنتا ہے، یا تو یفعل یا یفعل یا یفعل۔ اس عین کلمہ پر کیا حرکت آئے گی یہ ہمیں ڈکشنری سے ہی پتہ چلتا ہے، جس طرح وہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی بھی مادہ ہے، فتح، اس کو اگر ہمیں یفعلو کے وزن پہ بنانا ہے تو یہ بن جائے گا یفتحو۔ اس میں جو یا ہے اس کو علامت مضارع کہتے ہیں، اور فتح 3 حرفی مادہ، اور اس پر یفعلو کے وزن کے مطابق حرکات لگا دیں تو یہ بن جائے گا یفتحو، معنی وہ کھولتا ہے یا کھولے گا۔ اس کا ترجمہ حال یا مستقبل دونوں میں کیا جاتا ہے۔ ایک اور مادہ ہے جیم، عین اور لام، اس کو اگر ہم یفعلو کے وزن پر لے کے آئیں تو یہ بن جائے گا یجعلو، وہ بناتا ہے یا بنائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی مادہ ہمیں گیون ہو، ہمیں اس کا وزن دیا جائے گا۔ یہ ہمیں ڈکشنری سے ہی پتہ چلے گا کہ ہمیں یفعلو پہ بنانا ہے، یفعلو پہ یا یفعلو پر بنانا ہے۔ یفعلو یہ فعل مضارع کی گردان کا پہلا صیغہ ہے۔ عربی میں مذکر مؤنث اور واحد مثنیٰ اور جمع، جنس اور عدد کے فرق کی وجہ سے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے اس کی بھی ایک پوری گردان بنتی ہے۔ یفعلو کے معنی وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلانی وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے، یعنی یہ مثنیٰ اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جمع مذکر کے لیے یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ تفعلو وہ ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی، تفعلانی وہ دونوں مؤنث کرتی ہیں یا کریں گی، یفعلنا وہ سب مؤنث کرتی ہیں یا کریں گی۔ اس کے بعد سیکنڈ پرسن پروناؤنس کے 6 صیغے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تفعلو تم کرتے ہو یا کرو گے، تفعلانی تم دونوں کرتے ہو یا کرو گے، تفعلون تم سب کرتے ہو یا کرو گے۔ واحد مؤنث تفعلینا تم کرتی ہو یا کرو گی، مثنیٰ مؤنث تفعلانی تم دونوں کرتی ہو یا کرو گی، جمع مؤنث تفعلنا تم سب کرتی ہو یا کرو گی۔ اور فرسٹ پرسن کے ہمارے پاس 2 صیغے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں یا کروں گی یا کروں گا، نفعلو ہم کرتے ہیں یا کریں گے یا ہم کرتی ہیں یا کریں گی۔ فعل مضارع کی گردان کے ہمارے پاس یہ 14 صیغے ہوتے ہیں۔ یہ یفعلو کی گردان ہے، اگر عین کلمہ پر زیر آ جائے گی تو بالکل سیم گردان ہی بنے گی، صرف عین کلمہ کی حرکت ہم زیر کر دیں گے، اور یفعلو کی گردان بناتے ہوئے ہم عین کلمہ پر پیش لگا دیں گے، باقی پوری گردان سیم رہے گی۔ تو یفعلو کی گردان ہمارے پاس بنے گی یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعیلو، تفعیلانی، یفعلنا، تفعیلو، تفعیلانی، تفعیلون، تفعیلین، تفعیلانی، تفعیلون،
یفعلنا، افعلو نفعلو. اور اگر ہم یفعلو سے گردان بنائیں تو عین کلمہ پر پیش لگا دیں گے. یفعلو یفعلانی یفعلونا، تفعلو تفعلانی یفعلنا، تفعلو تفعلانی تفعلونا، تفعلینا تفعلانی تفعلنا، افعلو نفعلو. اس گردان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے صیغوں کو ڈیوائیڈ کر لیں. فعل مضارع کی گردان میں 3 حرفی مادہ سے پہلے جو حرف لگے ہیں یا، تا، الف اور نون، ان کو علامت مضارع کہتے ہیں. یہ 4 ہیں، یا، تا، الف اور نون. یا پھر 3 حرفی مادہ، یا کے معنی وہ ایک مذکر، اور تا کے معنی تم ایک مؤنث. آپ اس میں نوٹ کریں کہ واحد کے صیغے دیکھیں تو وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں. یا پھر 3 حرفی مادہ، اس کے معنی وہ کرتا ہے یا کرے گا. تا پھر 3 حرفی مادہ، اس کے معنی وہ ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی، یا تم ایک مذکر کرتے ہو یا کرو گے. ان دونوں کے لیے ایک ہی علامت مضارع، ایک ہی وزن استعمال ہوتا ہے. یہ ہمیں کانٹیکسٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ چوتھا صیغہ ہے یا 7واں صیغہ ہے. الف اور پھر 3 حرفی مادہ، اس کے معنی میں کرتا ہوں یا کروں گا. اور نون پھر 3 حرفی مادہ، نفعلو، اس کے معنی ہم کرتے ہیں یا کریں گے. تو یفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو. یا کے معنی وہ، تا کے معنی تم، الف کے معنی میں اور نون کے معنی ہم. اس کے بعد مثنیٰ کے جو ہمارے صیغے ہیں اس میں شروع میں علامت مضارع یا ہے یا تا ہے، پھر 3 حرفی مادہ ہے اور اس کے بعد الف نون ہے. تو ہمارے پاس بنتا ہے یفعلانی تفعلانی. یہ 2 ہی طرح کے صیغے ہیں ہمارے مثنیٰ کے. اور جمع کے صیغوں میں ہمارے پاس یا، پھر 3 حرفی مادہ، پھر واو نون اگر مذکر کے صیغے ہیں تو. غائب کے لیے یا اور حاضر کے لیے علامت مضارع تا لگی ہوگی. تو یا 3 حرفی مادہ، واو نون، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلونا تم سب کرتے ہو یا کرو گے. اور مؤنث کے لیے یفعلنا اور تفعلنا، ان 2 طرح کے صیغے ہیں. تو یا شروع میں لگی ہوگی اور آخر میں نون ہوگا. یفعلنا وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی، تفعلنا تم سب عورتیں کرتی ہو یا کرو گی. اور آخری صیغہ ہمارے پاس ہے واحد مؤنث حاضر کا، تفعلینا. یہ ایک ہی صیغہ ہے جس کے شروع میں تا اور آخر میں یا نون ہوتا ہے. تفعلینا اس کے معنی تم ایک مؤنث کرتی ہو یا کرو گی. آئیے اب ہم اس گردان کے صیغے یاد رکھنے کے لیے ایک پریکٹس ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں. مندرجہ ذیل فعل مضارع کے صیغوں کی پہچان کیجیے. سب سے پہلے یسألو، علامت مضارع یا اور 3 حرفی مادہ. یفعلو کے وزن پر، اس کے معنی وہ کرتا ہے یا کرے گا. پہلا صیغہ واحد مذکر کا. یعلمون، یا پھر 3 حرفی مادہ اور واو نون. تنفع، تا پھر 3 حرفی مادہ، اس کے معنی وہ ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی، یا تم ایک مذکر کرتے ہو یا کرو گے. تو یہ واحد مؤنث یا واحد مذکر کا صیغہ ہو سکتا ہے. تلبسون، تا پھر 3 حرفی مادہ اور واو نون. تا کے معنی تم اور واو نون جمع کی علامت. تلبسون تم سب ملاتے ہو یا ملاؤ گے. اشہد، الف اور پھر 3 حرفی مادہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دوں گا. متکلم واحد کا صیغہ. تضربنا، تا پھر 3 حرفی مادہ اور صرف نون. یہ نون مؤنث کی علامت ہوتا ہے اور شروع میں علامت مضارع تا، اس کے معنی تم سب مؤنث مارتی ہو یا مارو گی. تملکو، تا پھر 3 حرفی مادہ، یہ ہمارے پاس واحد مؤنث یا واحد مذکر کا صیغہ ہے. تکفرون تم کفر کرتے ہو یا کرو گے. تا علامت مضارع، 3 حرفی مادہ اور واو نون، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. یلعن، یا 3 حرفی مادہ، پہلا صیغہ ہے. یفعلو کے وزن پر، واحد مذکر غائب کا صیغہ، وہ لعنت کرتا ہے یا کرے گا. یقتلن، یا پھر 3 حرفی مادہ اور صرف نون، یہ مؤنث کی علامت ہے اور یا کے معنی وہ، تو وہ سب مؤنث عورتیں قتل کرتی ہیں یا کریں گی. نعبدو، نون کے معنی ہم، تو یہ متکلم کا صیغہ ہے. متکلم کے ہمارے پاس 2 ہی صیغے ہیں، افعلو اور نفعلو. یشعرون، یا 3 حرفی مادہ اور واو نون، اس کے معنی وہ سب شعور رکھتے ہیں یا رکھیں گے. جمع مذکر غائب کا صیغہ. یسجدانی، یا 3 حرفی مادہ اور الف نون. الف نون صرف مثنیٰ کے صیغوں میں آتا ہے.
تو یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، اور اگر یا لگی ہو تو غائب کا، اور اگر تا لگی ہو تو حاضر کا صیغہ، یا مثنیٰ مؤنث غائب کا صیغہ۔ تشکرون، تا پھر 3 حرفی مادہ اور واو نون، تفعلون کے وزن پر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تم سب شکر کرتے ہو یا کرو گے۔ تحبط، واحد مذکر حاضر یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ، یہ دونوں ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں تفعلو کے وزن پر، وہ ضائع ہو گئے یا تم ضائع ہو گئے۔ تعجبین، یہ ایک ہی صیغہ ہے جو یا نون کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث حاضر کا۔ تا 3 حرفی مادہ اور یا نون، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، تم تعجب کرتی ہو یا کرو گی۔ نرزقو، نون پھر 3 حرفی مادہ اور یہ متکلم کے صیغہ میں ہی آتا ہے، فرسٹ پرسن کے صیغہ میں ہوتا ہے، ہم رزق دیتے ہیں یا دیں گے۔ یخلقو، یا پھر 3 حرفی مادہ، یہ پہلا صیغہ ہے، وہ تخلیق کرتا ہے یا کرے گا۔ تعلمون، تا 3 حرفی مادہ اور واو نون، تم سب علم رکھتے ہو یا رکھو گے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ اعبدو، الف اور 3 حرفی مادہ، یہ فرسٹ پرسن واحد کا صیغہ ہی ہوتا ہے، افعلو کے وزن پر، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا۔ یعرفون، یا 3 حرفی مادہ اور واو نون، جمع مذکر غائب کا صیغہ، وہ سب پہچانتے ہیں یا پہچانیں گے۔ تظلمو، تم ظلم کرتے ہو یا کرو گے، یا وہ ایک مؤنث ظلم کرتی ہے یا کرے گی۔ تا پھر 3 حرفی مادہ، یہ واحد مؤنث غائب یا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے۔ یعرفو، یا پھر 3 حرفی مادہ، پہلا صیغہ ہے، وہ پہچانتا ہے یا پہچانے گا۔ یطہرن، وہ پاک ہوتی ہیں یا ہوں گی، یا 3 حرفی مادہ اور نون مؤنث کی علامت، یا کے معنی وہ۔ تجریانی، تا 3 حرفی مادہ اور الف نون مثنیٰ کے صیغوں میں آتا ہے، تو یہ ہم مثنیٰ کے کالم میں لکھیں گے۔ آج کا لیسن یہاں مکمل ہوا، امید ہے آپ کو فعل مضارع اور اس کی گردان سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔